میرا جو شوہر ہے یہ نامرد ہے اور مجھے اس سے خلع ہے. بڑی عدالت میں بیوی نے نامردانگی کا جو ہے وہ الزام لگا دیا. پیسے بہت زیادہ ہیں, لے لو, دے دے. کمپنی کا ہے. ایسا کوئی نہیں دیتا جی. السلام علیکم. السلام علیکم گائز, ویلکم ٹو بیک مائی برینڈ نیو ولاگ. امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے. اور گائز ہم بہت لیٹ ہو گئے, دستی کے لیے کام میں پہنچے. تو گائز ابھی ہم روم سے نکلے ہیں تو بس بھی ہم سے گئی چھوٹ, تو بس کا اگر انتظار کرتے آگے ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے تو مزید 15 منٹ اور لیٹ ہو جاتا. تو ابھی ہم نے کہا چلیں چل کے جاتے ہیں. چل کے دل بھی نہیں کرتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دھوپ کا عالم دیکھ سکتے ہیں. دکھائے لوگوں کو سوانے سے بھی پہنچے ہوئے پورا. یہ دھوپ آپ دیکھیں, سورج جو ہے سوا نیزے پہ, اور گرمی جو ہے بہت زیادہ پڑتی ہے. اتنی گرمی پڑتی ہے قطر میں, تو ابھی تو یہ سٹارٹ ہے لیکن پھر بھی بہت گرمی ہے گائز. اور اتنی شدید ترین گرمی ادھر ہوتی ہے کہ پلاسٹک کی چیز اگر 5 سے 7 منٹ آپ ادھر دھوپ پہ رکھیں نا تو ایسے سکڑ جاتی ہے. مطلب دھوپ اتنی سخت ہے. تو گائز پردیس ہے, یہاں پھر انسان گھروں سے نکلتے ہیں مستقبل کا سوچ کے کمانے کی نیت سے, تو ہر چیز کو ہضم کرنا پڑتا ہے, برداشت کرنا پڑتا ہے, اور ان چیزوں کا بھی اللہ اجر دیتا ہے, کوئی شک نہیں. آپ کو جس وقت رزق کماتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے نا, حلال کمانے کے لیے جو آپ تکلیف کو برداشت کرتے ہیں, جس تکلیف کو سہتے ہیں آپ, اللہ اس تکلیف کا اجر دیتا ہے. اور وہ رزق حلال جو ہے وہ بھی عین عبادت ہے. حلال رزق کمانا بھی عبادت ہے جی. تو گائز میں یہاں بیٹھ کے طیب کا انتظار کر رہا تھا, کیونکہ پہلے وہ کرتا رہتا ہے میرا انتظار, کبھی کبھار جلدی آ جاتا ہے, تو آج میں ذرا جلدی آ گیا تو آج میں اس کا انتظار کر رہا تھا. السلام علیکم ناظرین, کیا حال ہے آپ کا؟ سب کا ٹھیک ہے؟ چلیں جی, تو چلیں گائز چلتے ہیں ابھی روم کی طرف, تو ملتے ہیں آپ کو. گائز اس درخت کے اوپر مجھے ایک ویو اچھا لگ رہا تھا, تو میں نے کہا میں آپ تک پہنچاؤں. وہ دیکھیں اوپر چاند اور نیچے کھجور کا نیچے میں چاند درخت. ہاں یہ چاند, اور یہ گائز چاند جو ہے نا, چاند سے ایک شعر یاد آیا گائز, سن لیں. چاند اگر آپ دکھا ہی رہا ہوں تو چاند سے مجھے ایک شعر یاد ہے. کہتا ہے ایک شاعر لکھتا ہے کہ بہت خوبصورت شعر حضور کی شان میں لکھتا ہے کہ میں پوچھیا دے چن کولوں ہو کسے تینوں بھی عید کرائی ہے, او آکھیا میری زندگی وچ ایک ہو جئی رات تا آئی ہے, ایک ہو جئی رات تا آئی ہے. اس ملک عرب دی دھرتی تے ایک سوہنے انگل بوائی ہے, اس انگل دے راز اشارے تے میں ترٹ کے عید منائی ہے, او میں ترٹ کے عید منائی ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ, یہ 5ویں فلور سے جا رہی ہے نیچے, اور یہ مجھ سے سنے گا کوئی جس نے میٹرو کہہ رہا ہوں یار دیکھے کام بٹن دماغ ہی نہیں کام کر رہا. ہم نے 2nd فلور پہ جانا تھا, اور جو ہمارے ساتھ دوسرا تھا اس نے 5th فلور پہ جانا تھا, اس نے 5th دبا دیا, اور انکل جی ہم آخرکار 2nd پہ پہنچ جائے. اوکے اللہ حافظ. پیسے بہت زیادہ ہیں, لے لو, دے دے. کمپنی کا ہے, پیسہ کوئی نہیں دیتا جی. ویلکم بیک. امید کرتا ہوں تمام احباب ویسے ہی ہوں گے جیسا میں آپ کو چھوڑ کے گیا تھا. تو ادھر ادھر کی باتیں کریں گے بعد میں آج آپ کے ساتھ ایک کہانی, ایک قصہ, ایک واقعہ شیئر کرنے لگا ہوں. تو میری تمام مرد اور نامرد حضرات سے گزارش ہے کہ میرے اس واقعے کو بڑے غور سے, بڑی توجہ سے سنیے گا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے نامرد کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے, تو میرا یہ واقعہ جو میں آپ کو ابھی سنانے لگا ہوں, اس کو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے یہ لفظ نامرد کیوں استعمال کیا.
تو امید کرتا ہوں آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، ضرور سنیے گا۔ یہ واقعہ ایک جج صاحب لکھتے ہیں کہ ایک بار عدالت میں کیس آ گیا۔ کیس تھا میاں بیوی کا۔ جج صاحب کہتے ہیں کہ میں آیا عدالت میں نے کہا کارروائی شروع کی جائے۔ کارروائی شروع کی گئی۔ ایک سائڈ پر بیوی کھڑی تھی، دوسری سائڈ پر شوہر کھڑا تھا۔ تو پہلے بیوی سے پوچھا گیا جی آپ کا کیا کیس ہے، کیا پریشانی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو جج صاحب کہنے لگے کہ بڑی بے باکی سے بیوی نے کہا کہ جج صاحب میرا جو شوہر ہے یہ نامرد ہے اور مجھے اس سے خلا چاہیے۔ دوسری جانب شوہر نے اپنی بیوی کا یہ الزام سنا کہ مجھ پر بڑی عدالت میں بیوی نے نامردانگی کا جو ہے وہ الزام لگا دیے۔ مجھے بتائیں اس شوہر پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جس وقت اسی کی بیوی بڑی محفل میں اس پر نامردانگی کا الزام لگا دی۔ وہ صدمے کی کیفیت میں چلا گیا اس کا شوہر۔ تو جج صاحب کہتے ہیں کہ عورت جو تھی وہ پڑھی لکھی لگ رہی تھی، ایک پڑھے لکھے گھرانے سے لگ رہی تھی، ان کے 2 پیارے پیارے پھول جیسے خوبصورت سے بچے بھی تھے، لیکن عورت بضد تھی کہ نہیں جج صاحب مجھے اس شخص سے خلا چاہیے، میں اس سے چھٹکارا چاہتی ہوں۔ جج صاحب ایک نیک شریف اور اچھے آدمی تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان دونوں میاں بیوی کو چیمبر میں لے جائیں اور مصالحت کی کوشش کی جائے۔ تو جو شوہر کا وکیل تھا وہ تو یکدم اس بات پر راضی ہو گیا کہ جی بالکل ہم راضی ہیں اس بات پہ کہ مصالحت کی کوشش کی جائے، لیکن جو بیوی کا وکیل تھا اس نے عدالت میں بڑا ہنگامہ کیا، نہیں جی ہم بات نہیں کرتے یہ وہ، لیکن آخر وہ عورت جو تھی وہ راضی ہو گئی بات کرنے کے لیے۔ تو جج صاحب کہتے ہیں کہ چیمبر میں دونوں میاں بیوی میرے سامنے بیٹھے تھے، تو میں نے اس عورت سے کہا ہاں خاتون آپ بتائیں آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو جج صاحب کہتے ہیں کہ پھر اسی بے باکی کے ساتھ اس عورت نے کہا کہ جج صاحب میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میرا جو شوہر ہے وہ نامرد ہے اور مجھے اس سے خلا چاہیے۔ جج صاحب کہتے ہیں کہ میں اس عورت کی بے باکی پر حیران تھا، حالانکہ عدالت میں ہمارا زیادہ تر بے باک خاتون سے ہی واسطہ پڑتا ہے، لیکن اس کی ایک الگ ہی بات تھی۔ لیکن جج صاحب کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا جلملا سا گیا کہ کیسی عورت ہے، کوئی شرم نہیں آ رہی، اس کو کوئی حیا نہیں آ رہی، کیسے بے باکی سے کہے جا رہی ہے نامرد ہے، میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ آپ سمجھتے ہیں نامرد کسے کہتے ہیں؟ اور کوئی عورت کہہ دے کہ میرا شوہر نامرد ہے اور میرا گزارا نہیں، تھوڑی سی یہ بات چبھتی ہے، لگتی ہے یہ بات۔ تو جج صاحب کہتے ہیں کہ خیر میں نے بھی شرم و حیا کا جو تقاضا تھا وہ ایک سائڈ پہ رکھا اور اس عورت سے میں نے تیز جو ہے وہ سوالات کرنے شروع کر دیے۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ کیا آپ کا اپنے شوہر سے گزارا نہیں ہوتا؟ تو کہنے لگی نہیں جج صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ میرے 2 بچے ہیں، ہمارے 2 بچے ہیں، میرے جو شوہر ہیں یہ جسمانی طور پر بالکل ٹھیک ہیں۔ تو جج صاحب یکدم کہنے لگے تو بی بی مردانہ طور پر پھر کیسے کمزور ہوئے؟ جج صاحب کہتے ہیں کہ میں نے استفسار کیا۔ تو جج صاحب کہتے ہیں کہ وہ عورت کہنے لگی کہ جج صاحب میرے جو والد ہیں وہ ایک دیہات سے تعلق رکھتے ہیں اور زمیندار ہیں، ہم 2 بہنیں ہیں اور ہم بہنوں کو ہمارے والد نے کبھی دیہی رانی سے کم نہیں سمجھا اور نہ کبھی بلایا ہے، ہمیشہ بڑی پیار سے اور بڑی محبت سے بلاتے تھے، جبکہ میرے جو شوہر ہیں مجھے کتی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں کہ اگر مجھ سے کہیں چھوٹی موٹی چونک نوک ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو میرے میکے والوں کو گالیاں دیتے ہیں، میرے باپ کو گالیاں دیتے ہیں، میری ماں کو گالیاں دیتے ہیں۔ جیسا آپ ہی بتائیں یہ مردانہ صفت ہے؟ وہ عورت کہنے لگی جج صاحب سے، میرے بابا مجھے کہنے لگی کہ شہزادی کہتے ہیں، اور یہ غصے میں جب آتے ہیں میری کو غلطی ہو جائے تو یہ مجھے لفظ کنجری سے مخاطب کرتے ہیں۔ مرد تو وہ ہوتا ہے، وہ عورت کہنے لگی کہ جج صاحب جو کنجری کو بھی اتنی عزت دے کہ اسے یہ نہ لگے کہ میں کنجری ہوں، وہ بھول جائے اس بات کو۔ تو جج صاحب سر جھکا کر بڑے پشیمان ہوئے اس کی یہ باتیں سن کر،
جو شوہر تھا کہنے لگا کہ اگر تمہیں یہی مسئلہ تھا تو تم گھر میں مجھ سے یہ بات کر سکتی تھی، یہ مسئلہ ہم گھر میں بھی حل کر سکتے تھے، یہ بات جو ہے ہم گھر میں بھی کلیئر کر سکتے تھے، مجھے اتنا ٹارچر کرنے کی کیا ضرورت تھی، تمہیں یہ مسئلہ تھا تو گھر میں مسئلہ جو ہے سارٹ آؤٹ کر لیتے۔ تو بیوی کہنے لگی کہ آپ پر تو نہیں گزرتی، یہ ذہنی تشدد جو ہے یہ مجھ پر گزرتا ہے۔ جس وقت آپ میری بہن کے ساتھ، میری ماں کے ساتھ گالی دے کے غیر رشتے کا غیر تعلق اور واسطہ جوڑتے ہیں تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی، مجھے درد اور دکھ نہیں ہوتا، یہ کون سی مردانہ صفت ہے؟ اور میرا بھی یہی نظریہ ہے، میرا بھی یہی ماننا ہے کہ جو مرد عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے نا، یا جو مرد عورت کو گالی دیتا ہے، چاہے وہ عورت بازار کی عورت ہو، چاہے وہ عورت گھر کی ہو، لیکن جو مرد عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور عورت کو جو مرد گالی دیتا ہے وہ مرد نہیں ہوتا، وہ نامرد ہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ عورت کی جسمانی خواہش کو پورا کر دینا یہ مردانگی نہیں ہے۔ معاشرہ جو ہے اسے مردانگی سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی ہمیں نے اس عورت کو خوش کر دیا، اس کی جسمانی خواہش کو پورا کر دیا۔ نہیں بھائی، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، یہ تمہاری غلط سوچ ہے، اسے بدلو۔ عورت پر ہاتھ اٹھانے والا اور اسے گالی دینے والا، اس کی تذلیل کرنے والا، اس کو بے عزت کرنے والا، بڑے مجمع میں محفل میں اسے ذلیل کرنے والا کبھی مرد نہیں ہوتا، وہ نامرد ہی ہوتا ہے۔ تو شوہر جو ہے وہ منانے لگا، یہ ہم ایسے ایسے کرنے لگا، لیکن بیوی نے کہا جو مجھ پہ گزرتی ہے وہ مجھے ہی پتہ ہے۔ تو خیر کافی منت محتاجی کرنے کے بعد جو ہے اس مسئلے کا حل نکلا، دونوں کو راضی کیا، رضی نامہ کرایا گیا دونوں کا، ہنسی خوشی ان دونوں کو گھر بھیج دیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے شوہر سے یہ وعدہ لیا گیا کہ آج کے بعد تم اپنی بیوی کو گالی نہیں دو گے، اس کے ساتھ کوئی ایسی بدتمیزی ایسی بات نہیں کرو گے۔ شوہر اس بات پر راضی ہو گیا، ان کا جنابہ وہ دونوں گھر چلے گئے۔ لیکن جج صاحب کہنے لگے کہ جس وقت عورت نے نا مردانگی کا عدالت میں کھڑے ہو کر اپنے شوہر کے اوپر الزام لگایا، پتہ نہیں میرے اس وقت دل میں اس عورت کے لیے کیا کیا باتیں آئی، کیا کیا میرے دل میں اس وقت اس کے لیے گالی نکلی۔ جج صاحب کہنے لگے شاید میں بھی نامرد ہوں، اور یہ معاشرہ جو ہے یہ نامردوں سے بھرا پڑا ہے۔ یقین جانیں کہ یہ معاشرہ جو ہے یہ نامردوں سے بھرا پڑا ہے۔ تو خدا را یہ ہاتھ جوڑ کے التجا ہے، گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اپنی مردانگی اور نامردانگی کو پہچانیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عورت پر ہاتھ اٹھانے والا اور گالی دینے والا مرد نہیں ہوتا۔ جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے اپنی عورت کو پش کر لیا ہے، دبا کے رکھا ہوا ہے، بڑی اس پر روب جما کے رکھا ہوا ہے، اور یہ اور وہ ہے، ہم نے عورت ایسے رکھی ہوئی ہے ویسے رکھی ہے، اور بابا جی ایسے عورتیں نہیں رکھی جاتی۔ اس سے محبت سے سیدھا کرو گے تو یہ سیدھی ہوگی، ورنہ یہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہوئی ہے، اس پر زور لگاؤ گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے عورت کے ساتھ جتنے محبت اور عزت سے پیش آئیں گے نا آپ لوگ، خدا گواہ ہے عورت روڈ پر فٹ پاتھ پر آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ آپ صرف عورت کو عزت اور محبت دے کر تو دیکھیں۔ لیکن میں عورتوں سے بھی یہ بات کہوں گا کہ جن عورتوں کو عزت اور محبت راس نہیں آتی نا، وہ کم ظرف عورتیں ہوتی ہیں۔ ظرف والی عورت کے ساتھ محبت اور عزت سے پیش تو آ کر دیکھو یار، وہ اپنا تن من دھن سب کچھ آپ پہ قربان کر دیتی ہے۔ تو میری یہ پوری کہانی، پوری واقعہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں جن لوگوں کی یہ مینٹیلٹی بنی ہوئی ہے کہ ہم نے عورت کو ایسے قابو کرنا ہے، ایسے روب ڈالنا ہے، ایسے رکھنا ہے، تو وہ انتہائی غلط ہیں۔ اپنی سوچ کو بدلیں، ٹھیک ہے، اور عورتوں کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں۔ گھر کی عورت تو آپ کو بری لگتی ہے، لیکن باہر کی عورتوں سے آپ بڑا مسکرا کر اور کھلکھلا کر جو باتیں کرتے ہیں، خیال کیجیے، توجہ دیجیے۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کی آنے والی 7 نسلیں بھی ان باتوں پر توجہ نہیں دیں گی۔ جس وقت آپ کے بچے آپ کو آپ کی بیوی کے ساتھ جس رویے میں، جس انداز سے، جس طرح بات کرتے ہوئے دیکھیں گے،
کل کو باپ سے انہوں نے وہی سیکھنا ہے، اور کل کو وہ اپنی بیویوں کے ساتھ بھی وہی کریں گے. تو اس لیے اپنے بارے میں نہیں، اپنی نسلوں کے بارے میں بھی سوچیں. یہ گزارش ہے آپ سے. تو امید کرتا ہوں میرے جو آپ کو یہ میں نے میسیج آج دیا ہے، ایک اور میسیج ہے، اور اگر آپ کو یہ پسند آیا ہو، اچھا لگا ہو، تو یہ آگے ضرور شیئر کیجئے گا. آپ کو لگتا ہے کہ جو نامرد ہمارا معاشرہ ہے، اس نامرد معاشرے میں اس پیغام کو ضرور شیئر کیجئے گا، اور سبسکرائب کرنا اس چینل کو مت بھولیے گا، لائک کرنا، کمنٹ کرنا بھی مت بھولیے گا. خوش رہیں، آباد رہیں، مسکراتے رہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ، فی امان اللہ.